السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں ڈرامہ بٹوارہ قسط 111۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب چلتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ رشتہ دار کبھی کبھی انسان کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ ظفر اپنے دوست اسلم سے بات کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ اس کے خاندان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ جورے، سمینہ، زبیر اور صبا خاندان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے ان سب کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ظفر کا خیال تھا کہ جب تک وہ تھانے جا کر قانونی کارروائی نہیں کرے گا تب تک وہ لوگ اس کی بات نہیں سمجھیں گے۔ وہ اندر سے بہت دکھی اور غصے میں تھا اور اس کا کہنا تھا کہ مقدمہ کرنے سے کم از کم اس کے دل کو کچھ سکون ملے گا۔ اس نے ہادیہ اور سارا کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اگر جائیداد کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اسے ان کے مستقبل کے بارے میں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اسی دوران رانی نام کی ایک غریب عورت بھی اپنی مشکلات سے گزر رہی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنی بیمار بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کے گھر کا مالک اسے گھر خالی کرنے کا کہہ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اس نے بی جی کو بتایا کہ جب سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ اس شہر میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کی بیٹی تقریباً 10-12 سال کی تھی، بہت معصوم اور خوش مزاج مگر اکثر بیمار رہتی تھی۔ بی جی کو اس پر بہت ترس آیا اور انہوں نے مشورہ دیا کہ جب اس کی بیٹی کی طبیعت بہتر ہو جائے تو اسے ایک دن ساتھ لے کر آئے تاکہ وہ اس سے مل سکیں اور شاید ان کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی آ جائے۔ ادھر گھر کے اندر خاندان کے افراد کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ زبیر بہت غصے میں تھا کیونکہ جورے نے فون پر اس کی بے عزتی کی تھی اور اسے بدماش تک کہہ دیا تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا اور اس نے سب کو اکٹھا ہونے کو کہا تاکہ وہ جورے کا سامنا کر سکے۔ بات تیزی سے جھگڑے میں بدل گئی۔ صبا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن زبیر کو لگ رہا تھا کہ سب لوگ اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ باہر کے لوگ بھی یہ سب دیکھ رہے تھے جس سے اسے اور زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جب دوسری طرف ظفر نے بھی حالات کو مزید سخت بنا دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس نے اخبار میں ایک اشتہار دینے کا بندوبست کر لیا ہے جس میں وہ اپنے بیٹے سے لا تعلقی ظاہر کرے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا اپنا بیٹا اس سے جائیداد چھیننا چاہتا ہے، اس لیے وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح مسئلے مزید بڑھ جائیں گے مگر ظفر اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی حق لینے کے لیے سخت قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ اس تمام ہنگامے کے درمیان رانی نے ایک بار پھر زبیر سے نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے اور جانوروں کی طرح برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ اس نے اسے یاد دلایا کہ گھر کے بڑے افراد کو صبر اور عزت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹے انہی سے سیکھتے ہیں۔ مگر زبیر اس بات سے ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ اسے صرف گھر کا کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اسے نصیحت کرنے کے لیے نہیں۔ رانی نے خاموشی سے اس کی سخت باتیں برداشت کر لیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی خاطر اس نوکری پر انحصار کرتی ہے۔ ان تمام جھگڑوں اور غصے کے باوجود گھر میں کبھی کبھی ہمدردی کے لمحات بھی آ جاتے تھے۔ کسی نے رانی سے اس کے دن کے بارے میں پوچھا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی زندگی ہمیشہ مشکلات سے بھری رہی ہے اور لوگ اکثر اس کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ محنت کرتی رہتی ہے اور اپنی بیٹی کا خیال رکھتی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے کھانا کھایا ہے تو اس نے خود کھانا کھانے کے بجائے دوسروں کے لیے کھانا بنانے کی پیشکش کی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ سخت حالات میں بھی وہ صبر اور عزت کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔